السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے۔ سورہ ہود کی ہم 80 آیات کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 81 سے لے کر 121 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح نزدیک نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے وہ بستی الٹ دی اور اس پر کنکر کی پتھریاں تہ بتہ برسائیں جو کہ تیرے رب کے نام پاس بے نام اشخاص نشاندار تھیں، اور وہ لوط کی بستی ظالموں اور اہل مکہ میں کچھ دور نہیں۔ اور بے شک ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ وہ بولے، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اور اے قوم، انصاف سے ماپ تول پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اللہ کا دیا جو بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو، اور میں تمہارا نگہبان نہیں۔ بولے، اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھلا دیا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے بڑے پوچھتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے نہ کریں؟ تو بڑا نیک بردبار نیک ہے۔ کہا، اے قوم دیکھو، تو اگر میں اپنے رب سے حجت پر ہوں اور اس نے مجھے اس طرح سے نیک روزی دی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ میں آپ کروں، میرا ارادہ تو صرف اصلاح کا ہے جو جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی سے ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، میری مخالفت تمہارے حق میں اس کی باعث نہ ہو کہ تم پر ویسی مصیبت آئے جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پہ آئی تھی، اور قوم لوط تم سے بہت دور نہیں۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ بولے، اے شعیب، جو تو کہتا ہے ہم اس میں باتیں نہیں سمجھتی ہو، تجھے ہم اپنے درمیان ناتواں دیکھتے ہیں، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے سنگسار کرتے، اور تو ہم پر غالب نہیں ہے۔ بولا، اے قوم، کیا میری برادری اللہ کی نسبت تمہارے نزدیک زیادہ زبردست ہے، اور اللہ کو تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا؟ تمہارے کام میرے رب کے قابو میں ہیں۔ اور اے قوم، تم اپنی جگہ میں کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ میں کرتا ہوں۔ آئندہ کو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوائی کا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تاکتے رہو، میں بھی تمہاری طرف تاکتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو بچا لیا، اور ایک چنگھاڑ ظالموں پر آئی، سو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے سے منہ پڑے تھے، گویا وہاں کبھی بسے تھے۔ سنتا ہے پھٹکار پڑی مدین پر جیسے سمود پر پھٹکار پڑی تھی، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور واضح سند کے ساتھ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، سو وہ لوگ فرعون کے حکم پر چلے، اور فرعون کا حکم اچھا نہ تھا۔ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر آگ پر جا اترے گا، اور برا گھاٹ ہے جہاں جا اترے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے امت لگی، برا انعام جو ملا۔ جو یہ بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم تجھے سناتے ہیں، نہ زمین میں بستیاں قائم ہیں اور بعض اجڑ گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر گئے۔ سو جب تیرے رب کا حکم آیا، ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہ بڑھایا۔ اور تیرے رب کی ایسی ہی پکڑ ہے جب وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی گرفت سخت دکھ دینے والی ہوتی ہے۔ سو جو کوئی عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس بات میں بے شک نشانی ہے۔ وہ ایک دن ہے جس میں سب آدمی جمع ہوں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، اور ہم نے اس میں صرف ایک معین وقت تک کے لیے تاخیر کی ہے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی بے اذن خدا نہ بولے گا، سو کوئی ان میں بدبخت ہوگا کوئی نیک بخت۔
سو جو بدبخت ہیں آگ میں جائیں گے، ان کو وہاں چلانا ہے اور ڈھارنا ہے۔ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے اسی آگ میں رہیں گے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جب تک زمین و آسمان مد ہیں وہاں رہیں گے، مگر جو چاہے تیرا رب، اس کی بے انتہا بخشش ہے۔ تو اے محمد اس کی نسبت جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں شک میں نہ رہ، فی الحقیقت معبود ہے یا نہیں، جیسے پہلے ان کے باپ دادا پوچھتے تھے ویسے ہی یہ بھی پوچھتے ہیں، اور ہم ان کا حصہ بغیر گھاٹے کے ان کو پورا دیں گے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، پھر اس میں اختلاف ہوا، اور اگر ایک لفظ نہ ہوتا تو تیرے رب سے نکل چکا کہ سزا قیامت کو ہے، تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ ہو جاتا، اور ان لوگوں کو اس میں یعنی قرآن میں پکا شبہ ہے۔ اور بے شک جب وقت آیا تیرا رب سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ پس تو اے محمد ماں اپنے غائب ساتھیوں کے جیسا تجھے حکم ہوا سیدھا رہ اور سرکشی نہ کر، وہ تمہارے کام دیکھتا ہے، اور تم ظالموں کی طرف نہ جھکو، تمہیں آگ نہ پکڑے، اور سوائے اللہ کے کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ اور تو دن کے دونوں طرفوں میں اور کچھ رات کے نماز پڑھا کر، بے شک نیکیاں بدیوں کو دور کرتی ہیں، ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کر، اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور تو جو آیتیں پہلے ہو گزری ہیں ان میں سے ایسے صاحب شعور کیوں نہیں ہوئے کہ زمین میں فساد کرنے سے لوگوں کو منع کرتے، مگر تھوڑے ہوئے جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا، اور ظالموں نے اسی راہ کی پیروی کی اور اس میں آسودگی پائی اور گناہ گار تھے۔ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرے اور وہاں کے لوگ نیک ہوں، اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک راہ پر کر دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر تیرے رب کا رحم ہوا، اور اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا کیا کہ اختلاف کریں، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی۔ البتہ میں سب ایمان جنوں اور آدمیوں کو سے دوزخ بھر دوں گا، اور رسولوں کی خبروں میں وہ سب باتیں جن سے تیرے دل کو قائم کریں ہم تجھے سناتے ہیں۔ اور اس سورہ ہود میں تیرے پاس حق بات آئی ہے، اور مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دے کہ اگر اپنی جگہ میں کام کرتے رہو ہم بھی کام کرتے ہیں، اور راہ تکتے رہو ہم بھی تار تکتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی پوشیدہ بات اللہ کے پاس ہے، اور سارا کام اسی کی طرف جاتا ہے، تو اس کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، اور تیرا رب ان کاموں سے غافل نہیں۔